بك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله وإن قطعت وحركت ولا تترك الصلاة متعمدا من تركها فقد برئت منه الذمة ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور بھائی، ہمارا یہاں بیٹھنا، جمع ہونا، یہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ہماری نیت کہنے اور سننے سے یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کر دے، ہماری زندگی سنور دے۔ ہم نے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے اور یہ مجلس رکھی ہے، یہ صرف اس لیے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہمارے اعمال کے اندر جو سستی پیدا ہو گئی ہے وہ سستی دور ہو جائے اور ہم ایسے بن جائے کہ ہم اللہ کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آئے۔ وہ اعمال جن سے اللہ اور اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، اور جن اعمال سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل جائے۔ ان مجلسوں، جلسوں اور اجتماعات کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے ہم بچ جائیں، اللہ کے محبوب اور اللہ کے چہیتے بن جائیں۔ ظاہر سی بات ہے، آپ غور کر لیجئے، جب سب کچھ اللہ کرتے ہیں، ہر چیز کے مالک خالق اللہ ہے، ہر چیز پر اللہ کی قدرت ہے، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے۔ قرآن بیان کر رہا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، غیب کے خزانے، ان کی چابیاں سب اللہ کے قبضے میں ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور ان کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ کا علم اتنا اونچا ہے، اتنا وسیع ہے، یعلم ما فی البر والبحر، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتے ہیں جو خشکی کے اندر ہے۔ دنیا کا کوئی سائنسداں پیدا نہیں ہوا آج تک، کوئی کمپیوٹر، کوئی گوگل نہیں کہ جو دنیا کی خشکی کی تمام چیزوں کو بتلانے کی کتنی ہے، کیا کیا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَحْرِ، اللہ ان تمام چیزوں کو بھی جانتے ہیں جو سمندر کے اندر ہے۔ سمندری بے شمار مخلوقات ہیں، کتنی بڑی بڑی مخلوق ہے کہ جو پورے انسان کو بلکہ پوری کشتیوں اور جہازوں کو نگل جاتی ہے۔ اللہ نے سمندر میں ایسے مخلوقات پیدا فرما رکھی ہے، اللہ ان کو بھی جانتے ہیں، بنائی بھی اللہ نے ہے، ان کو غذا بھی اللہ پہنچا رہے ہیں، اور اللہ ان کو جانتے بھی ہیں، ان کی پوری کیفیت کو جانتے ہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر وما تسقط من ورقۃ، عجیب بات، زمین کے اندر، زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں، ان درختوں سے جتنے پتے گرتے ہیں اللہ ان کو بھی جانتے ہیں۔ آپ بتائیے، پوری دنیا کے اندر کوئی انسان یا جنات میں کوئی جن یا فرشتوں میں کوئی فرشتہ نہیں جانتا کہ دنیا کے
یا کتنے پتے گرتے ہیں، اللہ ان کو گرنے والے پتوں کی مقدار کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ ان پتوں کو بھی جانتے ہیں جو درختوں پر ہیں۔ اور قرآن بیان کر رہا ہے زمین کے اندر جو دانے ڈالے جاتے ہیں، گیہوں کے دانے ہیں اور بیج ہیں، دنیا کی طرح طرح کی فصلیں ہیں، ان سب دانوں کو بھی اللہ جانتا ہے، ان سب دانوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، اللہ کی قدرت بڑی وسیع ہے، اللہ کا خزانہ بڑا وسیع ہے۔ کتنا بڑا خزانہ ہے اللہ کا، اتنا بڑا خزانہ ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جتنے انسان پیدا ہو چکے وہ سب، جتنے پیدا ہونے والے ہیں وہ سب قیامت ایک میدان میں جمع ہو جائے اور سب اللہ کے سامنے اپنی خواہش رکھے، اپنی مراد رکھے، بڑی سے بڑی جو مانگ سکتا ہے وہ اللہ سے مانگے۔ اللہ ہر ایک کو اس کی خواہش اور اس کی چاہت کے مطابق عنایت فرما دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا کہ سمندر کے اندر کوئی پرندہ چونچ ڈال کر پانی پیے، اس کی چونچ پر کتنا پانی لگایا جاتا ہے، کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کی قدرت بھی بہت بڑی ہے، اللہ کا علم بھی بہت وسیع ہے، اللہ کا خزانہ بھی بہت وسیع ہے، اس لیے ہمارا تعلق بھی اللہ ہی سے، اللہ سے ہمارا تعلق درست ہوگا تو انشاءاللہ ہمارے تمام کام درست ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ سے تعلق کیسے درست ہوگا؟ قرآن کریم کی اس آیت میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ کو اپنا بنانا چاہتے ہو، تو ایک کام کرو، فَاتَّبِعُونِي، میرا اتباع کرو، میری پیروی کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بناؤ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسی تھی ایسی اپنی زندگی بناؤ۔ ہر کام میں یہ کوشش کرو کہ یہ کام میں ایسے کروں گا جیسے میرے نبی نے کیا، یہ کام ایسے کروں گا جیسے میرے نبی نے کرنے کی ہدایت دی ہے۔ چاہے نماز ہو، نماز ایسے پڑھوں گا جیسے نبی پڑھتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے متعلق بڑی تاکید دی اور بڑے تاکیدی حکم فرمائے، نماز کی بڑی فضیلت بیان فرمائی، نماز چھوڑنے پر سخت وعیدیں بیان فرمائی۔ تو ان سب کو ذہن میں رکھے اور نماز کی پابندی کرے، تمام کاموں کو چھوڑ دے، جب اذان ہو جائے تو مسجد میں آئے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ حدیث شریف جو پڑھی ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تترک الصلاۃ متعمدا، جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جو آدمی جان بوجھ کر نماز چھوڑے گا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے، اور پھر کہیں بھی کسی بھی کھائی میں جا کر گرے اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو۔ عصر کی نماز جس کی چھوٹ گئی اس کا اتنا بڑا نقصان ہوا، اتنا بڑا نقصان ہوا، گویا اس کا جان مال سب تباہ و برباد ہوا۔ نماز کی فکر، نماز کی کوشش۔ آج مسجدیں ہماری خالی ہیں، مسجدیں بنانے کی ہم نے صفوں والی، ایک سب بھی پور نہیں، ایک سب بھی پور نہیں، اور اس میں بھی ہمارا حال یہ ہے نماز کے بارے میں کہ غفلت میں کہ کھڑے ہیں مسجد میں اور ہمارا دماغ دکان پر اور کھیت پر گھوم رہا ہے۔ یہ خشوع و خضوع کے خلاف نماز اتنی اہم عبادت ہے۔ اللہ پاک نے جنتوں کی 7 صفات ذکر فرمائی ہے، ان 7 صفات میں پہلی صفت کی اللہ نے نماز بیان کی ہے اور آخری صفت کی نماز بیان کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قد افلح
المفلحون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہیں، فلاح پانے والے ہیں۔ کامیاب اور فلاح پانے والا وہ شخص ہے جس کی ہر مراد پوری ہو اور اس کو کوئی غم نہ ہو۔ کامیاب اسے کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر آپ کو کوئی انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جس کی ہر مراد پوری ہو رہی ہو اور جسے کوئی غم نہ ہو۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غم لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی فکر ہے، کوئی نہ کوئی صدمہ ہے۔ جنت کے اندر کسی انسان کو کوئی غم، کوئی فکر، کوئی صدمہ نہیں ہوگا، کوئی خوف، ڈر نہیں ہوگا۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایمان والے اور جنتیوں کی پہلی صفت قرآن نے بیان کی ہے کہ وہ اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ خشوع کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ خشوع میں یہ داخل ہے جب آدمی نماز میں کھڑا ہو جائے تو اپنے ذہن کو ادھر ادھر نہ لے جائے، بالقصد نہ لے جائے۔ اگر ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے تو اس کو ہٹانے کی پوری کوشش اور فکر کرے۔ اور دوسری صفت قرآن نے بیان کی جنتیوں کی، والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جنتی لوگ وہ بیکار کام نہیں کرتے ہیں، بیکار بات نہیں کہتے ہیں، فضول کاموں سے دور رہتے ہیں۔ آج ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا کتنا وقت فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے۔ آج ہماری اولاد، ہماری نسلیں بگڑ رہی ہے، وہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات موبائل پر ضائع کر رہی ہے۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے۔ مومن تو وہ ہے کہ اس کا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہو، زبان سے کوئی فضول بات نہ کرے، ہاتھ سے کوئی فضول کام نہ کرے، خالی بیٹھا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، درود شریف پڑھتا رہے، یہ مومن کا کام ہے۔ اور بجائے اس کے کہ موبائل میں گیم دیکھے، ادھر ادھر کی باتیں سنے، قرآن شریف سنے، اس میں بیان سن لے، نہیں تو اپنا سو جائے، آرام کرے، لیکن گناہ کے کام، گناہ کی چیزیں اس میں نہ دیکھے۔ ہر ایمان والے کی ذمہ داری ہے اپنے اولاد کی نگرانی کرنا، اپنے اولاد کی فکر کرنا اور اپنے اولاد کو ان واقعات سے بچانا۔ حدیث پاک کے اندر ہے کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر ایک نگہبان ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تم نے ان کی کیا نگرانی کی تھی، کیا ان کی تربیت کی تھی، کیا ان کو برائیوں سے روکا تھا، کیا ان کو اچھائیوں کی طرف تم نے دعوت دی تھی، کیا اچھائیوں کا حکم کیا تھا۔ آج ہم نماز کے لیے آ رہے ہیں، بچہ ہمارا موبائل دیکھ رہا ہے، کتنی غلط بات ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، شریعت کی طرف سے حکم یہ ہے کہ ماں باپ اس کو نماز کے لیے کہیں۔ 7 سال کا بچہ، اور جب 10 سال کا ہو جائے اس وقت اگر نماز نہ پڑھے مارنے کا ہو۔ آج ہماری بالغ اولاد صبح کو پڑھی ہوئی ہے، ہم نماز کے لیے آ گئے، وہ سو رہے ہیں 10 بجے تک۔ آپ گھر کا ماحول چینج کیجیے، تبدیل کیجیے، عشاء کی نماز پڑھ کے سب کو جلدی سلائیے، آپ کی ذمہ داری ہے، بچوں کو، اور صبح کو جلدی اٹھنے کا ماحول بنائیں، نماز پڑھیں، سب تلاوت کریں، ناشتہ کریں۔ یہ صبح کا سونا یہ ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ حدیث پاک میں الصبح تمنع الرزق، صبح کا سونا یہ روزی کو روکتا ہے، بے برکتی آتی ہے۔ صبح کو جو سوتے رہے، نماز پڑھیں، تلاوت کریں اور پھر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جائے۔ دوپہر میں سنت کے مطابق کھانا کھا کے قیلولہ کریں، ایسی زندگی میں۔ والذین هم عن اللغو والذین هم للزکاۃ فاعلون، قرآن نے تیسری صفت جنتیوں کی اور کامیاب لوگوں کی بیان فرمائی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔
والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ زکوٰۃ اہتمام سے ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ایک اسلامی فریضہ ہے، شریعت کا اہم ترین فریضہ ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، ان تمام فرائض کو شوق سے ادا کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ کی ایک فریضہ ہے، اس کو بھی شوق سے ادا کریں۔ ہمارا حال یہ ہے، امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جسے زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا آ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کر پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں رسید کٹانے کے لیے نہ کہہ دے۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ ہماری ذمہ داری خود بنتی ہے، جس طرح ہم نماز فرض ادا کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، حج فرض ادا کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، روزے کے لیے سحری کھاتے ہیں، روزہ خود رکھتے ہیں، ایسے ہی ہم زکوٰۃ بھی خود ادا کریں، خود مدارس میں جا کر زکوٰۃ ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر کوئی ہمارے پاس زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آ رہا ہے، ہم اس کا احسان سمجھیں۔ یہ جو پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، یوم یحمی الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها وبشرهم بعذاب علیم یوم یحمی علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم۔ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، قیامت کے دن اس مال کی گرم تختیاں بنا کر ان کی پیشانی کو داغا جائے گا، پہلو کو داغا جائے گا، پشت کو داغا جائے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان جب کسی زکوٰۃ وصول کرنے والے کو دیکھتا ہے تو ان تین چیزوں میں ہی اثر ڈالتا ہے۔ پیشانی میں بل پڑ جاتے ہیں، پہلو تہی کرتا ہے، پشت و بیر پر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، تو قیامت کے دن سزا ان تین خاص اعضاء کو دی جائے گی، ان کو داغا جائے گا۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال کل قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر مال والے کو ڈسے گا اور کہے گا نہ مالو کا نہ کنزو کا، میں تیرا مال ہوں، تیرا خزانہ، تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ، وہ ڈستا رہے گا۔ لہذا زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ اہتمام سے ادا کریں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، چوتھی صفت اللہ نے کامیاب اور جنتی بندوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ ناجائز طریقے سے اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے بلکہ حلال اور جائز طریقے سے اپنی خواہش پورا کرتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے کے اندر زنا عام ہو رہا ہے، وجہ اس کی ہے کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کے اندر اتنی رسمیں ہم نے پیدا کر دی کہ اس کی وجہ سے نکاح مشکل ہو گیا، تو زنا آسان بنا دیا گیا، زنا آسان عام ہو گیا۔ حالانکہ زنا انتہائی خطرناک اور مذموم چیز ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، اللہ فرما رہے ہیں زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ تو بہت بری چیز ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو وہاں آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ برہنہ ہیں، ننگے ہیں، اور ان کے بدن جل رہے ہیں، ان سے پیپ نکل رہا ہے اور وہ اس پیپ کو پی رہے ہیں۔ معلوم کیا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر زنا کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں۔ آج معاشرہ خراب ہو رہا ہے، فکر کی ضرورت ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون۔ پانچویں صفت اللہ نے کامیاب اور جنتی لوگوں کی یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ امانت کی حفاظت کرنے والے، امانت کو ادا کرنے والے، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اللہ کا حکم یہی ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں اس بات کا کہ تم امانت ان کے اہل کے حوالے کرو، جس کی جو امانت ہے وہ اس کے حوالے کرو، اس میں خیانت نہ کرو۔ آج ہمارے اندر بددیانتی
اور خیانت بہت بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی کی کوئی چیز ہے واپس کرنے کا نام نہیں، اسے دبانے کی کوشش کرتے ہیں، طرح طرح سے حربے اختیار کیے جا رہے ہیں دوسروں کا مال ہڑپنے کی اور کھانے کی۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ انسان امانت دار کو تو اللہ کی ایسی مدد آتی ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ بخاری شریف کے اندر 7 مقام پر ایک واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اسے کچھ قرض کی ضرورت پیش آئی۔ وہ قرض کے لیے دریا کے دوسرے کنارے پر جو بستی آباد تھی وہاں پہنچتا ہے اور ایک مالدار شخص سے کہتا ہے کہ مجھے 1000 اشرفیہ کی ضرورت ہے، 1000 اشرفیہ چاہیے۔ اشرفی سونے کا سکہ ہوتا ہے، 1000 اشرفیوں کے لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ 1000 اشرفیوں کی آپ کو ضرورت ہے تو آپ کوئی گواہ لاؤ۔ اس نے کہا کہ میرا گواہ اللہ ہے۔ پھر اس نے کہا کہ کوئی ضامن لے آؤ۔ اس نے کہا کہ ضامن بھی اللہ ہے، اللہ ہی میرا ضامن ہے۔ چنانچہ اللہ کا نام سن کر اس نے 1000 اشرفیہ اس شخص کو دے دی، 1000 اشرفیہ یہ لے کر آ گیا، اپنی ضرورت پوری کی۔ وقت مقررہ پر پھر انتظام کر کے پہنچا، دیکھتا کیا ہے کہ دریا پر کوئی کشتی نہیں ہے۔ بڑا پریشان ہوا کہ جس سے میں قرض لے کر آیا تھا وہ پریشان ہوگا۔ چنانچہ اسے ایک سوکھی لکڑی نظر آئی، اس نے وہ لکڑی اٹھائی، اس کو چیرا اور اس میں وہ اشرفیوں کی تھیلی رکھی اور دریا میں یہ کہہ کر ڈال دیا، دریا تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، وقت مقررہ پر قرض کی ادائیگی میں تو رکاوٹ بنا گے، تو اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تیری ذمہ داری ہے کہ یہ قرض اس کے مالک تک پہنچا دے۔ چنانچہ ادھر وہ شخص آیا ہوا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی انسان تو نہیں آ رہا ہے، کوئی کشتی نہیں آ رہی، البتہ ایک لکڑی آ رہی ہے۔ تو اس نے وہ لکڑی اٹھا لی، اس کو چیر کر دیکھا تو اس میں سے 1000 اشرفیوں کی تھیلی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ اگر آج امت امانت دار ہوگی تو اللہ تعالیٰ سوکھی لکڑی کو اور دریا کو اس کے تابع بنا، سوکھی لکڑی کو بھی اور دریا کو اس کے تابع بنا۔ آج امانت دار بنے گی۔ چھٹی صفت اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، جو عہد ہو جاتا ہے، جو وعدہ ہو جاتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آج اس میں بھی ہمارے اندر بڑی کوتاہی ہے کہ ہم وعدہ کر لیا، عہد کر لیا، لیکن اس کو پورا نہیں کرتے۔ اس کی فکر ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ اور آخری صفت پھر وہی بیان کی، والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ وہ لوگ اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں۔ نماز کی محافظت اور پابندی یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، اس کے تمام شرائط کو پورا کرے، واجبات کو پورا کرے، فرائض کو پورا کرے، سنتوں کو پورا کرے، مستحبات کو پورا کرے، خوب اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے۔ تو ایک تو ہمارے اندر جو ایک کمی چلی آ رہی ہے، اور جو نماز میں سستی ہے، اس سستی کو دور کرے اور یہ سوچے کہ یہ زندگی دوبارہ نہیں ملے، جو وقت چلا گیا وہ پھر نہیں آئے۔ ہر نماز انسان یہ سمجھ کر پڑھے کہ کہیں یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے۔ عشاء کی نماز پڑھی، کتنے لوگ ہیں عشاء کی نماز پڑھیں گے ان کو فجر نصیب نہیں ہو، کتنے لوگ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی نام انہی میں آ چکا، اس لیے خوب خشوع خضوع کے ساتھ تمام نمازوں کا اہتمام کریں۔ خیرات شریفہ میں فرمایا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو اور تم دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اگر نبی کا اتباع کرو گے تو 2 انعام ملیں گے۔ ایک انعام یہ کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ ان کو معاف فرما دے۔
یحببکم اللہ، اور اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے، اللہ تمہیں اپنا خلیفہ بنا لیں گے۔ یہ اللہ کا ایک بڑا انعام ہے۔ اللہ اگر کسی کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں، حدیث شریف کے اندر ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل علیہ السلام۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے جبریل فلاں بندے سے محبت کرو، تم بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں کہ اے آسمان والوں، فلاں بندے سے اللہ کو محبت ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو۔ چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ فیوضع له القبول فی الارض، پھر زمین میں اس کے لیے قبولیت رکھ دی جاتی ہے، اس کے تمام کام پھر سنورتے چلتے جاتے ہیں، بنتے چلے جاتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ شریعت کی خلاف ورزی کرتا ہے، سنتوں کو توڑتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے فرماتے ہیں اے جبریل فلاں بندے سے میں ناراض ہوں، تم بھی اس سے ناراض ہو۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور پھر جبریل علیہ السلام آسمان میں اعلان فرماتے ہیں اے آسمان والو، فلاں بندے سے اللہ ناراض ہے، تم سب بھی اس سے ناراض ہو جاؤ۔ چنانچہ آسمان والے اس سے ناراض ہو، فَتُوزَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی، ناکامی رکھ دی جاتی، پھر وہ پریشان اور بے چین رہتا ہے، پھر اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ سکون جو ملے گا وہ اللہ کو راضی کرے گا، شریعت پر چل کر ملے گا۔ آپ سکون کا کتنا بھی سامان تیار کر لیں، آپ مکان اچھا بنا لیں، اے سی لگا لیں، اچھے گدے لے لیں، اللہ ناراض ہے کہ سکون نہیں مل سکتا۔ سکون ہمیں جبھی ملے گا جب ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمارا اللہ جب ہم سے راضی ہوگا تبھی ہمیں سکون ملے۔ اور اللہ کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ راضی ہوں گے کہ ہم اللہ کی مرضیات پر چلنے والے ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہم زندگی بنائیں۔ جب بندہ اللہ کی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بناتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، اور یہ اونچا مقام اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کسی بڑے خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہے، نبی کوئی نہیں بنے گا، نبی نہیں آئے گا۔ آخری نبی ہمارے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہے کسی بھی طرح کا، آپ کے بعد وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، اس کی بات بالکل نہیں سننی ہے۔ اسی طرح جو کہ آپ سے کہے موٹی موٹی سی بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہیں، نہیں آئے ہیں، دو ٹنکے کی چوٹ کہنا ہے، یہ دعویٰ بھی غلط ہے۔ حضرت مہدی تشریف لا چکے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کوئی شکیل وکیل کچھ بھی کہے تو سب غلط ہے۔ ہمارے نبی آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، ابھی حضرت مہدی نہیں آئے، جب آئیں گے پتہ چل جائے گا۔ ابھی ان چکروں کو چھوڑ دو، ان فطروں میں مت پڑو۔ کوئی یہاں اس طرح کی بات کہے، آپ اس سے بحث نہ کرو، اس کی بات نہ سنو، بلکہ اس سے کہو اگر مان جائے ٹھیک ہے کہ اپنے عقل کو صحیح کر لے، نہیں تو امام صاحب سے، علماء سے رابطہ کرے اور مدرسے کو میں کسی کو فون کر دے، بلائے اور پھر ان سے بات چیت کرائے، لیکن اس طرح کسی کے بہکاوے میں نہ آئے۔ موبائل پر بھی جو آپ بات سنیں، موبائل پر باطل زیادہ چھایا ہوا ہے حق کے مقابلے میں۔ موبائل پر جو تقریریں ہیں تو وہ حق کے مقابلے میں نہ حق کی زیادہ ہے۔ آپ ایسے تقریریں نہ سنیں، آپ اپنے علماء سے مشورہ کر کے کہ جو ان کا بیان سن لوں میں، فلاں کا یہ بیان ہے، تب آپ سنیں۔ مسائل بھی بہت سارے غلط لوگوں نے وہاں ڈال رکھے یوٹیوب پر، تو آپ ان کو نہ سنیں۔ بس دو چار جو اپنے علماء ہیں، مولانا طارق جمیل ہے،
مولانا طارق مسعود ہے، مفتی تقی صاحب ہے، اس طرح کے جو بیانات ہیں انہی کے سنیں۔ زیادہ ادھر ادھر کے بیانات سننا یہ غلط ہے، اس سے آدمی کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اور بہت زیادہ موبائل میں گھسنے کی ضرورت نہیں۔ موبائل میں بیان سننے کا اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا مسجد میں بیٹھ کر بیان سننے کا اثر ہوگا۔ یہ ماحول بنا ہے، جیسے پہلے ماحول تھا ماشاءاللہ آپ جمع ہوئے ہیں، اور ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے جب بھی آپ کسی عالم کا بیان سنیں تو یہاں سنائے 18-20 مسجد ہے تو اس سب میں اعلان کرائے جب تک اس کی تشکیل ہو، اور مغرب کے بعد کے بجائے بیان عشاء کے بعد کیا جائے، اس کے بعد بہت فارغ ہو جائے، اور اس طرح کی ترتیب ہو کہ 5-6 مسجدوں میں ایک ہی وقت میں نماز ہو، ایک ہی وقت میں نماز ہو، اور وہاں سے نماز پڑھ کے بھائی سب یہاں آئے عشاء کے بعد۔ مغرب بعد کا پھر اتنا زیادہ نہیں ہو، کام ہی رہتا ہے۔ آئندہ جب بھی اس پروگرام کو آپ اس طرح سے کریں تو انشاءاللہ زیادہ فائدہ ہوگا۔ کوشش یہ ہو کہ ہماری یہ بات دیر تک دور تک پہنچ جائے، اور خواتین کا بھی انتظام کر دیا جائے تو ایک کہیں یکجا جمع ہو جائے، یا جمع نہ ہو تو اوپر کا مائک کھول دیں تاکہ ان کے کانوں میں بھی اچھی بات پڑ جائے، اور وہ زیادہ متاثر ہوتی ہے، جلدی اصلاح ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ گھر کا ماحول بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے یہاں اونچا مقام حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑا آدمی ہونا ضروری نہیں ہے، بڑے خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ اونچا مقام مولویوں کو ہی ملے گا، یا مولویوں کی اولاد کو ہی ملے گا، یا سیدوں کو ملے گا، نہیں۔ جو بھی اپنی زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق بنا لے گا، چاہے وہ غلامی کیوں نہ ہو، اسے بھی اللہ کے یہاں اونچا مقام مل جائے گا، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹے خاندان کا ہی کیوں نہ ہو، کالا ہی کیوں نہ ہو، بدصورت ہی کیوں نہ ہو، کیسا بھی۔ ایک کتاب ہے حسن الغابہ، علامہ ابن الاسیر رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی لکھی ہوئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ، سعد نام ہے ان کا، اسود لقب ہے۔ اسود کے معنی عربی میں کالے کے، کالے تھے، خوبصورت نہیں تھے زیادہ۔ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بتائیے کہ میرا یہ کالا پن اور میری یہ بدصورتی مجھے جنت میں جانے سے تو نہیں روک دے گی؟ عجیب بات کہی۔ اب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایمان لائے ہیں، اعمال صالحہ آپ کر رہے ہیں، تو آپ کو کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی، اور بات بتائیے بات کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ بات اصل یہ ہے کہ آپ کی مجلس میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے پاس جو آنے جانے والے ہیں، تقریباً ہر گھر کے اندر میں نے اپنے نکاح کا پیغام دیا، لیکن میرے کالے پن کی وجہ سے اور میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی اپنی بہن بیٹی میرے نکاح میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جنت سے بھی محروم ہو جاؤں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مدینہ منورہ کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت اور ذہین بچیاں حضرت عمرو ابن وہب الثقفی رضی اللہ عنہ کی ہیں، جاؤ ان کی جو سب سے زیادہ خوبصورت بچی ہے میں نے اس سے تمہارا نکاح کر دیا۔ چنانچہ پیغام لے کر وہاں پہنچے۔ اب ماں باپ نے سنا تو خیال آیا کہ کہیں اپنے سے نہ بات بنا رہے ہو تو منع کر دیا۔ بچی نے اندر سے سنا، فوراً بولی، ابا جان منع کر رہے ہو، اللہ کے رسول کے پیغام کو، آپ کے بارے میں وحی نازل ہو جائے گی۔ آپ کو معلوم نہیں اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن کریم میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کسی بات کا فیصلہ فرما دے تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ کیسی جوان بچی، خوبصورت بچی، نوجوان، اللہ کے رسول کا پیغام کانوں میں پہنچا، فوراً قبول کر دیا، ماں باپ کی بات کو بھی ٹکرا دیا۔ آج ہمارے بچیوں کا کیا حال ہے ہم خود اندازہ لگائیں۔ ماں باپ پریشان ہیں،
رو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کاش یہ پیدا ہی نہ ہو۔ پورا خاندان ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے ایک بچی کی وجہ سے۔ خاندان کہیں چاہ رہا ہے نکاح کرنا، بچی اپنے من پسند چل رہی ہے۔ یہ بچیوں کو یہ باتیں سنانے کی ضرورت ہے، انہیں سمجھانا ہے، ان کی ذہن سازی کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں، انشاءاللہ مومن کو سمجھانے سے فائدہ ہو۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ فرما رہے ہیں نصیحت کرتے رہو، سمجھاتے رہو۔ نصیحت کرنا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ بچوں کے سامنے اس طرح کے واقعات، فوراً عمرو بن وہاب ثقفی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر، معذرت کی، معافی چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ بازار سے بیوی کے لیے کچھ سامان لے، تمہارا نکاح ہو گیا۔ سامان خریدنے کے لیے گئے، وہاں جہاد کا اعلان ہوا۔ جس پیسے سے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے لیے گئے تھے، اس پیسے سے جہاد کا سامان خریدا، اور بجائے واپس گھر آنے کے میدان جہاد میں گئے اور وہیں شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد اسود رضی اللہ عنہ کا سر اپنی مبارک گود میں رکھا اور فرمایا عمرو بن وہاب ثقفی سے کہ جاؤ یہ سامان اپنی بیٹی کو دے دینا، اللہ نے تمہاری بیٹی سے زیادہ خوبصورت حور ان کو عطا فرمایا۔ اللہ، معلوم ہوا کہ صورتوں اور شکلوں پر مدار نہیں ہے، رنگ پر مدار نہیں ہے، قلوب پر مدار ہے، تقوی پر مدار ہے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں مشغول۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے ہی تو تھے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، لیکن اللہ کے یہاں کتنا اونچا مقام۔ یہ مقام کیوں ملا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے۔ اللہ نے ان کے اذان میں وہ کشش رکھی، کیوں رکھی؟ اللہ کے رسول کی محبت کی وجہ سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک مدینہ منورہ میں اذان دیتے تھے، مسجد نبوی میں اذان دیتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا اب میں ملک شام جاؤں گا، اللہ کے رسول کی تعلیم ملک کے اندر اور دنیا کے اندر پھیلاؤں گا۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فضیلت سن رکھی ہے، اب میں سفر کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا، چنانچہ رک گئے۔ ان کے دور خلافت میں 2 سال تک اذان دیتے رہے۔ پھر جب آپ کا بھی وصال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ملک شام چلے۔ ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ اے بلال، یہ کیا جفا ہے کہ تم ہماری زیارت کے لیے بھی نہیں آتے؟ آنکھ کھلی، صبح ہی مدینے کا رخ۔ مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں، روضہ اقدس کے سامنے کھڑے ہو کر اس قدر روئے زار و قطع۔ حضرات حسنین سے ملے رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما نے درخواست کی کہ آپ نانا جان کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے، دل چاہتا ہے کہ وہ اذان آج بھی یہ کام سن۔ چنانچہ درخواست کرنے والے ہی ایسے تھے، ان کی درخواست کو کہاں ڈالا جا سکتا تھا؟ چنانچہ اذان پڑھنی شروع کی۔ اذان پڑھتے پڑھتے اشہد ان لا الہ الا اللہ پر پہنچے، عجیب کیفیت ہو گئی۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو چیخیں نکل گئی۔
اور مدینہ منورہ کے اندر بچے، جوان، بوڑھے، مرد، عورتیں سب زار و قطار بنے۔ علماء نے لکھا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اس دن رونے کا ایسا منظر تھا کہ اس سے پہلے کبھی نہ اس کے بعد مدینہ منورہ کے اندر اتنا رونے کا منظر دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق، محبت حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ان کی رگ رگ کے اندر بھرا ہوا، آپ کا عشق بھرا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرما دیا، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس حدیث شریف سے اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی کسی اور چیز سے نہیں، چونکہ ہمیں تو اللہ کے رسول سے محبت ہے۔ ہمیں بھی دنیا میں یہ چاہیے کہ ہم اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے محبت رکھیں تاکہ ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہے، بری صحبت سے بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں بری صحبت کا برا اثر۔ صحبت صالح برا صالح گنر، صحبت صالح برا صالح گنر۔ بری صحبت تم کو برا بنا دے گی اور اچھی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی۔ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک، اللہ والوں سے تعلق رکھو گے تو اللہ والے ہوں گے۔ اللہ والوں کی نظر میں اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ ایک بزرگ، آپ نے نام سنا ہوگا، پہلے بادشاہ تھے، شہزادے تھے، بادشاہ تھے۔ اس شہزادگی اور بادشاہی کو ترک کر کے ایک زاہدانہ، فقیرانہ، صوفیانہ زندگی اختیار کی۔ اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک شرابی کو دیکھا، شرابی پڑا ہوا ہے، اس کا بدن گندگی سے آلود ہے، بھنڈا ہوا ہے، چہرہ بھی نالی میں چوڑا لگا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس شرابی کو اٹھایا اور اس کے چہرے کو دھلا۔ شرابی کی نظر جب ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ پر پڑی، جو اللہ کے ولی تھے، بزرگ تھے، تو بڑا نادم ہوا، شرمندہ کہ اللہ کا اتنا بڑا ولی میرے چہرے کو دھو رہا ہے۔ دل میں توبہ کی، اب کبھی شراب نہیں۔ شراب انتہائی خطرناک چیز۔ میں نے حدیث شریف پڑھی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 نصیحتیں فرمائی، تینوں سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہیں۔ ایسی نصیحتیں ہیں کہ جو ہماری زندگی کو بنانے والی ہے، ہر گھر میں روز سنانے کی ضرورت ہے۔ پہلی نصیحت آپ نے یہ فرمائی، سب سنیں، اپنے گھر پر بھی سنائے، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِّلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے تمہیں جلا دیا جائے۔ آج ہمارا ماحول یہ بنا ہوا ہے، ہمارے بیوی، ہماری بچیاں غیروں کے ماحول میں ہیں، تو ہمارا ماحول یہ ہے کہ ہم ذرا سی بات پر اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ نہیں، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ ایمان بڑا قیمتی ہے، ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک نہ کرنا، چاہے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، چاہے جلا دیا جائے، ایمان ہمارا ایسا ہی ہونا چاہیے، یہی مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے اولاد کا ایمان ایسا ہی، ہمارے بیوی بچوں کا ایمان ایسا ہی۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ نماز نہ چھوڑنا، جو نماز چھوڑے گا اللہ کا ذمہ اس سے بری ہے۔ تیسری نصیحت آپ نے یہ فرمائی ولا تشرب الخمر، شراب نہ پینا، شراب ہر برائی کی جڑ ہے۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے تو پھر اسے کوئی خبر نہیں رہتی، پھر وہ بڑے سے بڑا گناہ کر سکتا ہے۔ ایسے واقعات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرما دی کہ شراب ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، پھر اس کو ثابت بھی کیا واقعات سے۔
آپ نے سنایا مستدرک حاکم حدیث شریف کے کتاب ہے، اس میں واقعہ موجود ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، بڑا زاہد تھا، پرہیزگار تھا۔ ایک عورت اس شخص پر فریفتہ ہو گئی اور اس عورت نے اس عابد زاہد کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، اس کو اپنے گھر بلایا۔ گھر بلانے کے بعد اس خاتون نے اس عابد زاہد کے سامنے 3 آپشن رکھے، 3۔ ایک تو شراب کا گلاس رکھا، ایک اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے پیش کیا، اور ایک نوجوان بچے کو کھڑا کیا اور کہا کہ سن اے عابد، یا تو یہ شراب کا پیالہ پی لے، یا پھر اس نوجوان بچے کو قتل کر دے، یا پھر میرے ساتھ بدکاری کر۔ ان 3 کاموں میں سے ایک کام کرنا ضروری ہے۔ وَإِنْ أَبَيْتَ، اگر تو انکار کرے گا، فَضَحْتُكَ، تو میں تجھے رسوا کر دوں گی، ذلیل کر دوں گی، چلاؤں گی۔ سوچیے یہ موقع، 3 چیزیں، تینوں انتہائی خطرناک برائی۔ ابو صابر نے سوچا کہ ناحق قتل کرتا ہے، اور زنا قرآن میں میرے ولا تقربوا، یہ بہت بڑی برائی ہے۔ اب اس نے یہ سمجھا کہ شراب کا پیالہ پینا یہ آسان نہیں، چنانچہ اس نے شراب کا پیالہ پیا۔ جیسے ہی شراب کا پیالہ پیا تو عقل ختم ہو گئی۔ اب اس بچے کو بھی قتل کر دیا اور زناکاری کی گرفتاری۔ آپ علیہ السلام نے سمجھایا، اور ایک روایت کے اندر میں ایک واقعے میں کہ خنزیر کا گوشت بھی تھا، وہ بھی کھایا شراب پینے کے بعد۔ تو آپ نے ہمیں اور آپ کو امت کو اس سے یہ سبق سمجھایا ہے کہ شراب، نشہ، کوئی بھی نشہ ہو، اس میں آج کل چل رہی ہے بہت زیادہ، وہ نشہ ہو، یہ سب حرام ہے، ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اس سے دنیا بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ خود کو بھی بچانا، اپنے معاشرے کو بھی بچانا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے۔ خیر، میں عرض کر رہا تھا واقعہ کہ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس شرابی کو، یہ میں اس پر سنا رہا ہوں کہ انسان اللہ والوں سے جوڑ رکھے، علماء سے جوڑ رکھے، ان کی نظر کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی، ان سے دعائیں کرا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے اس شرابی کا چہرہ دھلا، اس شرابی نے توبہ کی۔ رات کو حضرت ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ نے خواب میں دیکھا کہ اس شرابی کا نام اللہ کے ولیوں کی فہرست میں آ رہا ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں چوٹی کے، تو اس میں ایک نام اس شرابی کا بھی نظر آیا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادھم بڑے حیران ہوئے کہ اللہ، اس شرابی کا چہرہ میں نے دھلا، شراب میں مدہوش رہتا ہمیشہ، اور آج چہرہ دھلا اور اس کا نام فوراً اس میں آ گیا، ولی اللہ کے ولیوں کی فہرست میں۔ تو اللہ کی طرف سے جواب آیا، غسلت وجهه لأجلی فغسلت قلبه لأجلی، تم نے اس کا چہرہ میری رضا کے لیے دھلا، میری وجہ سے، کہ میرا بندہ ہے، میں نے تیری نظر کی وجہ سے اس کا دل دھل دیا اور اس کو اپنا ولی بنا۔ تو اللہ والوں کی نظر میں ایسی طاقت، انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ نے معافی نامہ بدلا ہے۔ انسان گناہ کر کے بے پرواہ نہ ہو، ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم گناہ کر لیتے ہیں بے پرواہ ہو جاتے ہیں، نہیں، بے پرواہ نہیں۔ ایک گناہ انسان کرتا ہے، اس پر 4 گواہ قائم ہو جاتے ہیں، 4۔ ایک گناہ ہوا، 4 گواہ، اور وہ 4 گواہ ایسے ہیں کہ ہمارا ان پر کوئی بس نہیں چل سکتا کسی بھی طرح۔ پہلا گواہ تو خود زمینی، جس زمین کے حصے پر انسان گناہ کرتا ہے
وہ زمین کا حصہ کل قیامت کے دن اس انسان کے خلاف گواہی دے۔ سورہ زلزال میں اللہ فرما رہے ہیں یومئذ تحدث اخبارہا، یہ زمین اس دن اپنی خبروں کو اگل دے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر جو گناہ کیا جاتا ہے، یہ زمین کل قیامت میں اللہ کے سامنے اس کے خلاف گواہی دے، اس کا پردہ فاش کرے۔ زمین کے اندر اللہ نے ریکارڈنگ کی صلاحیت رکھی۔ آپ دیکھیے موبائل کے اندر ٹیپ ریکارڈ تھا پہلے، ٹیپ ریکارڈ، ٹیلی ویژن، جو اور یہ موبائل ہے، اس میں اللہ نے یہ ریکارڈ کر لیتے ہیں، کسی چیز کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس میں جو اجزاء لگے ہیں وہ سب زمین سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ زمین میں ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے، اس میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا گواہ جو ہمارے گناہ پر ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، وہ خود ہمارے اعضاء ہیں، جسم کے حصے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ آج ہم منہ پر مہر لگا دیں گے، ہاتھ اور پیر بولیں گے انہوں نے کیا کرنا کیا۔ چشم گوید من کردہ غمزہ حرام، اللہ ربی فرماتے ہیں یہ آنکھ بولے گی اللہ کے سامنے یا اللہ اس نے میرے سے حرام چیز کو دیکھا، ناجائز چیز کو دیکھا تھا، غیر محرم کو دیکھا تھا، موبائل کے اندر گندی تصویریں دیکھی تھی، موبائل میں فلمیں دیکھی تھی، یہ آنکھ اللہ کے سامنے۔ انسان کتنی بھی عبادتیں کرتا رہے، اگر بد نظری کے گناہ میں مبتلا ہے تو ان عبادات کا نور اندر واپس نہیں۔ حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ اس کو مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ انسان عبادات کرتا ہے، طاعات کرتا ہے، نور پیدا ہو گیا، لیکن بد نظری میں بھی مبتلا ہے، وہ نور چلا جاتا ہے۔ جیسے پانی کا ٹینک بھرا اور کوئی ٹنکی کھلی چھوڑ دی تو اس ویسے پانی نکلتا رہے گا، ٹینک خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح بد نظری کے ذریعے سے عبادات کا، طاعات کا جو نور ہے وہ نکلتا چلا جائے گا۔ تو بد نظری سے بچے۔ ہاتھ کہیں گے یا اللہ اس نے میرے سے گناہ کا کام کیا، پیر کہیں گے یا اللہ گناہ کی طرف مجھے لے کر چلا۔ انسان نے جس عضو سے گناہ کیا ہے وہ عضو ہی اللہ کے یہاں اس کے خلاف گواہی دے۔ تیسرا گواہ کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انسان جو اچھے برے اعمال کرتا ہے وہ سب لکھ رہے ہیں۔ اللہ کتنے رحیم ہے، کتنے کریم ہے۔ جو کاتب حسنات فرشتہ ہے، نیکیاں لکھنے والا فرشتہ، اللہ کا حکم اسے یہ ہے کہ میرا بندہ جیسے ہی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے فوراً نیکی لکھ لے۔ ارادہ کیا آپ نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں گے، فوراً لکھیں، فلاں نیک کام کریں گے فلاں، اور جیسے ہی اس نیک کام کو کر لے تو 10 گنا بڑھا دے۔ یہ حکم ہے اللہ۔ اور جو کاتب سیئات کی برائی کو لکھنے والا، اس فرشتے کو حکم یہ ہے کہ میرا بندہ اگر گناہ کر بھی لے ابھی نہ دے، ہو سکتا ہے توبہ، ہو سکتا ہے توبہ۔ اس قدر رحیم ہے، گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرو۔ تیسرا چوتھا گواہ نامہ اعمال۔ انسان جب نامہ اعمال کو دیکھے گا قیامت میں تو کہے گا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ میرے اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، اس نے تو کوئی چھوٹا بڑا گناہ چھوڑا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک گناہ کیا اس پر 4 گواہ پائی، اور یہ چاروں گواہ ایسے ہیں کہ ان پر ہمارا کوئی اختیار اور بس نہیں چل سکتا۔ تو اب گناہ تو ہمارے سے ہوئے ہیں، سب سے ہوئے ہیں، تو اب ان سے چھٹکارے کا، معافی کا اور ان گواہوں کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ ہے توبہ، پکی سچی توبہ۔ پکی سچی توبہ یہ ہے
کہ انسان گناہ کے کام سے الگ ہو کر توبہ کرے اور اس وقت دل میں پختہ ارادہ ہو کہ اب یہ گناہ کا کام کبھی نہیں کروں گا، یہ پختہ ارادہ، پھر کبھی اس کے خلاف ہو جائے پھر توبہ کر لے، ندامت ہو، شرمندگی ہو، کڑھن ہو، بے چینی ہو کہ میں نے اپنے اللہ کی کیوں نافرمانی کر دی۔ جس اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، جس اللہ نے مجھے ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا، میں نے اس اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ دنیا کے اندر اگر ہمارے اوپر کوئی احسان کر دیتا ہے، ہم ہمیشہ اس کے احسان میں دبے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اس کی غلط کو بھی صحیح کہتے ہیں، تو اللہ جس کے لاکھوں کروڑوں احسان دے اس کی نافرمانی کیوں؟ علماء نے فرمایا کہ اگر اللہ جہنم کو پیدا نہ کرتے، جہنم نہ ہوتی، دوزخ نہ ہوتی، تب بھی مومن کی شان نہیں تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی اپنے محسن کے سامنے، تو اللہ کے سامنے توبہ کرتا۔ جب انسان توبہ کر لیتا ہے، حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب التشرف فی احادیث التصوف، اس میں ایک حدیث نقل فرمائی، بڑی اچھی حدیث ہے، اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظہ، جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو، فرشتوں کو بھلا دیتا ہے۔ تو فرشتے کرامن کاتبین ہمارے گناہوں پر گواہ بن چکے تھے، بندے نے سچی توبہ کر لی تو فرشتوں کو یاد نہیں رہتا، کیوں بھلا دیتا ہے؟ حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تاکہ فرشتے بندوں کو قیامت کے دن عار نہ کریں، ان کی نظریں ان کے سامنے نیچی نہ ہوں، کس قدر رحیم اللہ ہے۔ وَجَوَارِيَهُ وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ انسان کے اعضاء کو حفظہ دیتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے سامنے، ابھی سچی توبہ، اسی وقت یہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ اس وقت تک کہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرو، یا اللہ اتنا کہہ لو سچے دل سے ابھی تک کہ اللہ سب گناہ کرو، اس وقت تک کے تمام، تو اللہ اعضاء کو بھی بلا دیتے ہیں، اور زمین جو گواہ بنی تھی اس کو بھی اللہ بلا دیتے ہیں، زمین کو نامہ اعمال سے بھی اللہ مٹا دیتے ہیں، پھر کوئی اس کے گناہ پر اللہ کے سامنے گواہ نہیں کرتا۔ کیسے اللہ کے رحیم، اللہ رحیم ہے، کیسے کریم ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر بھی بادشاہ معاف کر دیتا ہے، حاکم معاف کر دیتا ہے، جج معاف کر دیتا ہے، لیکن اس ریکارڈ کو جلایا نہیں جاتا، فائلیں محفوظ رکھی جاتی ہیں۔ سپریم کورٹ کی فائل، ہائی کورٹ کی فائل، فائلوں کو ختم نہیں کیا جاتا۔ اللہ کی معافی ایسی ہے کہ اللہ ان فائلوں کو بھی ختم فرما دے۔ کتنے بڑے رحیم اللہ ہیں، کتنے کریم اللہ ہیں۔ تم اللہ سے معافی مانگو اور ہمت کرے گناہ چھوڑنے کی، اللہ سے گناہ کے چھوڑنے کی ہمت مانگے، بزرگوں سے دعا کرائے، بزرگوں سے جڑے رہیں، اہل اللہ سے بیعت ہو جائیں، ان کی نظروں میں بڑی طاقت ہے، ان سے جڑ کر رہیں۔ ایک عالم تھے، ایک بزرگ کے پاس آئے جن سے بیعت تھے کہ یہ آج کل ذکر کرنے میں مزہ نہیں آ رہا، لذت نہیں آ رہی۔ بزرگ نے فرمایا تمہارے اندر غرور پیدا ہو گیا، تکبر آ گیا، بڑائی آ گئی۔ عرض کیا حضرت علاج بتائیے؟ فرمایا علاج یہ ہے کہ اخروٹ کا ایک ٹوکرا لو اور ٹوکرا لے کر وہاں چلے جاؤ جہاں بچے زیادہ ہوں، اور اعلان کرو جو بچہ میرے سر پر تھپڑ مارے گا اسے ایک تھپڑ کے عوض 5 اخروٹ ملیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا، اپنے پیر کا بتایا ہوا علاج تھا، ٹوکرا خالی کر کے آئے، ادھر اخروٹ کا ٹوکرا ختم ہوا، ادھر غرور اور تکبر کا ٹوکرا ختم ہو گیا۔ پھر کہا حضرت نے اب کہو اللہ، جب اللہ کہا تو روشنی سے زمین سے آسمان تک کا خلا بھر گیا، اور اللہ کہنے میں ایسی لذت، ایسا مزہ پیدا ہوا، ایسا مٹھاس آیا کہ رگ رگ شہد سے زیادہ میٹھی ہوئی۔ تو اللہ والوں سے جڑ کر رہو، ان کی زیارت کرو، صحیح مقصد سے ان کے پاس جاؤ، صرف تعویذ لینے کے لیے نہ جاؤ، تعویذ سے نہیں کچھ ہوتا، ان کی دعاؤں سے، ان کی دعائیں کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں،
اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے، آپ جیسے ہماری زندگی ہو جائے، اس لیے جاؤ، دنیا کے لیے نہ جاؤ، دنیا تو خود قدموں میں آ کر گرے گی، اس لیے جاؤ۔ اب اللہ سے ہم معافی مانگے، جتنے گناہ ہمارے سے ہوئے اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے معافی نامہ بھی، ایک سرکاری معافی نامہ ہے، سرکاری مضمون اللہ کی طرف سے کہ میرے بندو یہ کہو واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ واعف عنا کی تفسیر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کی ہے، امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دے۔ کتنی بڑھیا تفسیر، امحو آثار ذنوبنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کے نشانات بھی مٹا دے۔ اس کو پڑھا کرو، واعف عنا واغفر لنا۔ اغفر لنا کے معنی لکھے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں، بستر القبیح و اظہار الجمیل، اے اللہ ہمارے اندر جو برائیاں ہیں ان کو تو چھپا لیجئے اور جو اچھائیاں ہیں ان کو ظاہر کر دیجئے۔ اللہ ہی بتا رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اور اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما۔ جب اللہ راضی ہو گئے، اللہ نے گناہوں کے نشانات مٹا دیے، اللہ نے برائیوں پر پردہ ڈال دیا اور اچھائیاں اللہ نے ظاہر کر دی، تو اب اللہ سے رحمت مانگو۔ رحمت کی تفسیر حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے 4 چیزوں سے کی ہے کہ رحمت میں 4 چیزیں داخل ہے۔ اللہ سے جب آدمی رحمت مانگتا ہے، ورحمنا، رحم فرما دیجئے۔ نمبر 1 توفیق طاعات، یا اللہ مجھے نیک کاموں کی توفیق عطا فرما دے، ورحمنا میں داخل۔ اور نمبر 2 فراخی معیشت، یا اللہ میری روزی کو کشادہ کر دے، میں روزی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ کتنی بڑھیا چیز ہے۔ اور تیسری چیز، یا اللہ میرے حساب کتاب میں آسانی پیدا فرما دے، حاسبنی حسابا یسیرا۔ اور نمبر 4 دخول جنت، یا اللہ اول مرحلے میں جنت میں داخلہ نصیب کرے، ورحمنا بھی نصیب۔ اس کو کثرت سے پڑھتے رہا کریں، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ ہی ہمارے مولا ہیں، آپ ہی ہمارے آقا ہیں، یا اللہ کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کریں۔ یقین تو اللہ سے ہم معافی مانگیں اور اپنے اندر سدھار پیدا کریں۔ بس آخر میں یہی عمل ہے، ایک تو نمازوں کا خاص طور پر اہتمام انشاءاللہ کریں گے پابندی۔ اذان ہوتے ہی مسجد کا رخ کریں، سنتیں پڑھیں، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، تلاوت کریں، قرآن کریم روز پڑھنے کا معمول بنائیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے کہ صرف رمضان میں قرآن پڑھیں، پھر اللہ کا کلام ہے۔ کوئی ہمارا بیٹا خط بھیج دے، ہم اسے بار بار پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ سے تو محبت ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اللہ کا کلام دیکھے بغیر، اللہ کا کلام سنے بغیر چین نہ آنا چاہیے۔ ہمارا دن بھی اللہ کے کلام سے شروع ہو، ہماری رات بھی اللہ کے کلام سے شروع ہو۔ ہم صبح شام سے 1 صفحہ 1 رکوع پڑھنے کا معمول بنائے، لیکن ہماری زندگی کے اندر قرآن کریم کی تلاوت ہو، اس سے بڑا سکون ملے گا، بڑی عافیت والی آسان زندگی ہمیں نصیب ہوگی۔ نمازوں کا اہتمام کرے، اولاد کی پوری نگرانی رکھے، نشے سے بچے، بچوں کو بچائے، اور بچوں کو دینی تعلیم ضرور دے۔ دنیاوی تعلیم سے بھی کوئی منع نہیں کرتا، لیکن پہلے ان کو پکا سچا مسلمان بنا لے، پھر انہیں کچھ بھی بنائے، کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ ایک بار انہیں پکا سچا مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس بیٹھنے کو اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔